اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سننے والوں کو، دوستوں کو فیصل سید خوش آمدید کہتا ہے، اور سب دوستوں کو اور سننے والوں کو یوم ولادت امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ حسن کو بادشاہ و خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، بہت ہی خوش ہیں علی بطول آج کے دن۔ حسین آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے، حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے، درود کا ہے مسلسل نزول آج کے دن۔ تو آج کے دن کے مناسبت کے اعتبار سے آپ کو ایک بہت ہی پیارا جو ہے کلام حضرت امام حسن علیہ السلام کا ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو آپ ملاحظہ کیجئے ایک بہت ہی پیارا کلام۔ توبت کا پانی حسن ابن حیدر، مروت کا پانی حسن ابن حیدر، بہار معانی حسن ابن حیدر، بہار معانی حسن ابن حیدر، مروت کا بانی حسن ابن حیدر، جوانان جنت کا سردار ہوگا، جوانان جنت کا سردار ہوگا، وہ زہرا کا جانی حسن ابن حیدر، وہ زہرا کا جانی حسن ابن حیدر، وہ زہرا کا جانی حسن ابن حیدر، رسول امی کی شبیہ ہے مبارک، رسول امی کی شبیہ ہے مبارک، نبی کی نشانی حسن ابن حیدر، نبی کی نشانی حسن ابن حیدر، نبی کی نشانی حسن ابن حیدر، نہ دیکھے گی چشم فلک تا قیامت، نہ دیکھے گی چشم فلک تا قیامت، کبھی جس کا ثانی حسن ابن حیدر، کبھی جس کا ثانی حسن ابن حیدر، مروت کا پانی حسن ابن حیدر، بہار معانی حسن ابن حیدر۔ بہت ہی پیارا کلام آپ نے سنا۔ اقوال امام حسن ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو۔ تو ایک شعر پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا، اور اس کے بعد ایک اور کلام اسی حوالے سے۔ حسن کو دیکھ کے مور نبی پہ کہتے تھے لوگ، حسن کو دیکھ کے مور نبی پہ کہتے تھے لوگ، رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو ایک اور
آج کے دن کے اعتبار سے ایک اور بہت ہی پیارا کلام، پھر اس کے بعد آپ کو ان کی شان بھی بیان کریں گے۔ تو پہلے آپ ملاحظہ کیجئے ایک بہت ہی پیارا کلام۔ امام حسن علیہ السلام کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی، علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی، علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، میں چاہتا ہوں کہ سب کے ساتھ شریک رہیں۔ علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، مرید ہو گئی شبر کی ذوالفقار علی، مرید ہو گئی شبر کی ذوالفقار علی، ادائیں دیکھی ہیں جب سے قلم چلانے کی، ادائیں دیکھی ہیں جب سے قلم چلانے کی، علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی۔ اور آپ اس وقت جشن امام حسن علیہ السلام میں بیٹھے ہیں، ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں، اور آج شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں، آج شہداء کے گھر والے بیٹھے ہیں، ہمارے حسین میں آیا ہوں، اے موت جا ابھی فرصت نہیں ہے آنے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی۔ اور میر تقلب صاحب کیا لکھتے ہیں، بہت بدل رہی ہیں فضائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہیں فضائیں غریب خانے کی، علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، تمام ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ درود و سلام آپ پر کروڑوں بار حسن، درود و سلام آپ پر کروڑوں بار حسن، او بہو علی کا ہے خریدار حسن، مرید آج مومنوں کو عید مبارک، زمین پر آئے میرے سردار حسن۔ تو اب ہم ان کی زندگی پر اور ان کی شان میں کچھ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔
تو آج 15 رمضان المبارک، آج یوم ولادت حضرت امام حسین ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے ابو محمد ہے، اور لقب جو آپ کو ملا وہ تقی اور سید کا ہے، اور آپ کی پیدائش 15 رمضان 3 ہجری شب مدینہ میں ہوئی، اور آپ کی شان جو ہے وہ قرآن پاک نے بیان کی۔ آپ پیارے آقا کے وہ مہکتے پھول تھے، مہکتے پھول ہیں۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ویسے بھی بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس رمضان مبارک کے مہینے میں اہل بیت کے ساتھ بھی خاص تعلق ہے۔ رمضان مبارک کا اہل بیت کے ساتھ بھی ایک خاص تعلق ہے، اور اس کو نسبت حاصل ہے۔ رمضان کا آغاز ہوتا ہے 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم آتا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 رمضان المبارک کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ جو حضرت فاطمہ کی والدہ ماجدہ ہیں ان کا یوم آتا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم آتا ہے۔ پھر حضرت امام حسن کا یوم آتا ہے، اور اسی طرح پھر حضرت امام علی کا یوم بھی اسی رمضان مبارک میں ہی آتا ہے۔ تو حضرت امام حسین کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ حضور کے امتی، حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے امتی خوش نصیب ہیں۔ حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے خوش نصیب امتی خوش نصیب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ وہ جو نعمتیں تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میری اہل بیت سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس نے میرے اہل بیت سے ایک دن کی محبت کی، وہ ایک دن کی جو محبت ہے وہ میرے اہل بیت سے وہ 1 سال کی عبادت پر بھاری ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اس سال میں دنیا سے گیا وہ میری اہل بیت کی محبت لے کر دنیا سے گیا تو اللہ کریم اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ان اہل بیت سے ایک حسن ہے جن کا آج یوم ولادت ہے۔ اللہ پاک امام حسن سے محبت کے بدلے جنت عطا کرے گا، اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن کی ولادت سے کچھ دن پہلے حضرت فضل سلام اللہ علیہ کے جو حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچی تھی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمانوں سے نور اتر رہا ہے، اور وہ نور جو اتر رہا ہے وہ حضرت فاطمہ کے گھر میں اتر رہا ہے۔ تو آپ نے یہ خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تعبیر فرمائی کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک شہزادہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو 15 رمضان حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے۔ حضور پاک کی زبان مبارک، حضور پاک جو ہے وہ اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ مبارک میں ڈالتے ہیں، اور حضور پاک جو ہے وہ گٹی، حضور پاک نے ان کو پہلی گٹی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کی ہوئی۔ حقیقہ 7ویں دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کا عقیقہ اپنے ہاتھوں سے بکرا ذبح کر کے عطا فرمایا۔ اب نام کی باری آئی۔ حضرت علی نے کہا کہ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت علی نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا نام حرب رکھا جائے۔ میرے آقا نے کہا نہیں، اللہ کی یہ منشا ہے کہ میرے اس شہزادے کا نام حسن رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
के वसीले से उनका नाम हसन रखा, हजूर ने इनका नाम हसन रखा। हज़रत मोहम्मद मेरे प्यारे आका हज़रत इमाम हुसैन को अक्सर लबों पर चूमा करते थे और लबों पर बोसे दिया करते थे। मेरे आका ने एक बार अजर अस्वद को चूमा, आज तक लोग इसको चूम रहे हैं। आज तक जो इस दौर से दूर से हाथ के इशारे से या किसी तरह भी चूमता है, अल्लाह वो उसके गुनाह खींच लेता है और क़यामत के दिन उसकी शफात करेगा। तो जिस हसन अलैहिस्सलाम को मेरे नबी ने बार बार चूमा, तो उस हसन का आलम फिर क्या होगा, उसकी शानें फिर क्या होंगी। एक पत्थर को जब नबी पाक ने एक दफ़ा चूमा तो आज लोग चूम रहे हैं और वो शफात भी करेगा। तो जिस नवासे को अल्लाह के रसूल ने बार बार चूमा, उसकी आलम फिर क्या होगा और उसकी शानें क्या होगी। उसकी शानें हम से बहुत ज़्यादा हैं, हम तो बयान करने के काबिल भी नहीं। तो इसी तरह एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। देखते हैं कि नन्हे शहजादे लड़खड़ाते हुए मस्जिद में आ रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, खुतबा दे रहे थे। मिंबर से उतरे, अपने शहजादों को पास जो है वो बैठा लिया और सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम से इरशाद फरमाते हैं कि आज मैं तुम्हें वो ना बताऊं कि जो अपने नाना और नानी के एतबार से सबसे अफजल हैं। आज मैं तुम्हें उनका ना बताऊं जो नाना और नानी के एतबार से सबसे अफजल हैं। तुम्हें इनके बारे में मैं ना बताऊं जो अपनी खाला और मामुओं के एतबार से सबसे अफजल हैं। क्या मैं आज तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो माँ बाप के एतबार से सबसे अफजल हैं। तो सहाबा इकराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाएं। मेरे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं कि वो हसन और हुसैन हैं, जिनकी खाला मेरी शहजादियाँ हैं, जिनका बाप अली है, जिनकी नानी खदीजतुल कुबरा हैं और जिनकी वालदा जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं। वो हसन और हुसैन हैं। और एक हदीस में आता है जिसके रावी हज़रत अबू बकर सदीक हैं। हजूर पाक हसन की तरफ इशारा करते हैं, ये मेरा बेटा सैयद और ये मेरा बेटा सरदार है। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा सैयदा कायनात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चों को अपनी रूहानी विरासत से कुछ अता फरमाएं। मेरे बच्चों को अपनी रूहानी विरासत से कुछ अता फरमाएं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी हैबत और सरदारी अपने इस बेटे को अता करता हूँ। यानी कि अपनी हैबत और सरदारी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस नवासे को जो है अता की। तो आज उनका यौम विलादत है। इमाम हसन इरशाद फरमाते हैं कि है इंसान, तू दुनिया में आया क्यों है, मकसद हयात जो है वो तू पहचान। अपना जो मकसद है ज़िंदगी का, जो लेकर तू आया है, वो क्यों आया। ये इरशाद इमाम हसन खुद फरमाते हैं और बताते हैं कि ये तेरा मकसद हयात क्या है। तो मकसद हयात ये है कि तू अल्लाह को राज़ी कर ले और अल्लाह की रज़ा पा। अल्लाह की रज़ा हासिल करने का सबसे आसान ज़रिया ये है कि अल्लाह की मखलूक पर रहम करें और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने में रज़ा को हासिल करने का सबसे आसान ज़रिया अल्लाह की मखलूक पर रहम करना ही है। तो ये है कि आप अल्लाह की मखलूक पर रहम करें। ये आसान तरीका है फलाह पाने का और अल्लाह की तरफ आने का। तो जैसा कि हम एक वाक़या भी बताते हैं, ये तो उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर सा आपको बताया। तो एक छोटा सा मैं उनका एक वाक़या भी आपकी गोश गुजार करता हूँ। अज़रबैजान ये रूस में एक रियासत है। अज़रबैजान रूस की एक रियासत थी। इसके बादशाह का नाम था फ़ज़ल बिन आमर। इस बादशाह का एक बेटा और 7 बेटियां थीं। तो
بیٹے نے کہا کہ اپنے والد سے اجازت چاہیے کہ میں شکار پر جانا چاہتا ہوں، تو والد نے اجازت دے دی، بادشاہ نے اجازت دے دی، جس کا نام فضل تھا اس نے اجازت دے دی، اور ساتھ میں تقریباً 100 لوگوں کو اس کے محافظ اس کے ساتھ بھیج دیے تاکہ یہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ محافظ ساتھ تھے، گھوڑوں پہ جا رہے تھے، گھوڑے کو ایک پتھر لگا سامنے سے اور گھوڑا گرا، اس کے اوپر بیٹھا ہوا یہ بادشاہ کا بیٹا بھی گر گیا اور گرا اور منکا ٹوٹ گیا اور یہ فوت ہو گیا۔ جو محافظ ساتھ تھے جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی وہ اب حفاظت کرنے گئے تھے، لیکن موت آ جائے تو پھر جو مرضی ہو جائے پھر وہ رکنے والی نہیں۔ اس کو اٹھا کے لے آئے بادشاہ کی خدمت میں، آ کے ان کو بتایا کہ ان کی وفات ہو گئی آپ کے بیٹے کی، یہ ایسا ماجرا ہوا کہ گھوڑے کو پتھر کے ساتھ یہ گھوڑا لگا اور گرا اور یہ گر کے فوت ہو گیا۔ بادشاہ کو اب بڑا دکھ ہوا، اس نے اب دربار کو بلایا، عالموں کو بلایا، اور 7 عالم جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے ان کو اٹھایا اور کہنے لگا کہ اس کو 1 دن کے اندر اندر زندہ کرو، کیونکہ ان کو کہنے لگا کہ تم آدھا خزانہ تمہیں دیا جاتا ہے، تم بہت زیادہ تنخواہ لیتے ہو، تو اب اس کو زندہ بھی کرو، میرے بیٹے کو زندہ کرو۔ وہ کہنے لگے اے بادشاہ آپ کا دماغ صحیح ہے، ہم اس کو کیسے زندہ کریں؟ زندہ کرنے والے تو حضرت عیسیٰ تھے جو 4تھے آسمان پر چلے گئے ہیں، یا نبی پاک یہ کر سکتے تھے، وہ بھی پردہ فرما گئے ہیں، تو اب کیسے زندہ کریں؟ ایک ان میں سے عالم تھا، بڑا تھا، اس نے سوچتے ہوئے کہا کہ ایک ہے جو شاید کہ وہ زندہ کر لیں، وہ عرب میں رہتے ہیں، حسن ان کا نام ہے، وہ تخت نشین ہے، تو وہ اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ حسن کو لے کے آؤ۔ اب وہ کہنے لگا کہ حسن کو لے کے آنا تو 1 ماہ لگے گا، اور 1 ماہ واپس آنے میں اور 1 ماہ جانے میں، 2 ماہ لگیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ 1 دن کی مہلت ہے، اگر تو تم لے آؤ ٹھیک ہے، نہیں تو تم اور تمہارے گھر والوں کو کل اس میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی دفن کروں گا، ان کو بھی مار دوں گا۔ تو وہ اب اس نے سوچا کہ یہ، کیونکہ بادشاہ کو پتا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ 2 مہینے میں تو یہ میرے بیٹے کی لاش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، گال سڑ جائے گی۔ تو بہرحال اس نے جو حکم دیا اس کے مطابق اس نے 1 دن کا ٹائم دے دیا۔ اب وہ باہر نکلتا ہے، اپنا گھوڑا لیتا ہے اور باغ میں جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو میں جتنا مرضی تیز لے کے جاؤں یہ 1 مہینے سے پہلے نہیں پہنچنے والا۔ تو یہ سوچ کے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ میں آواز دوں تو وہ آ نہیں سکیں گے؟ اس نے اونچی اونچی دعائیں کرنی شروع کر دی، آوازیں لگانے شروع کر دیے، اور اسی اسنا میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور بے ہوش ہوتا ہے، جب اس کو ہوش آتی ہے، ہوش دلانے والا ایک نوجوان اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو جب اس کو ہوش آتی ہے دیکھتا ہے کہ حسین و جمیل حسن کی کیا بات ہے، نورانی چہرے والا ایک نوجوان پاس کھڑا ہے۔ وہ حسن علیہ السلام تھے۔ اس نے جو بے ہوش گرا تھا عالم تھا، اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جسے آواز دے رہا ہے میں وہی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ حضرت امام حسن جو ان کے ساتھ وہاں چلے گئے، دربار میں جاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم اتنی جلدی واپس آ گئے، ابھی تھوڑی ٹائم گزرا تھا، کچھ گھنٹے ہی گزرے ہوں گے۔ تو کہنے لگا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ نواسہ رسول ہیں، نورانی چہرے والے؟ جب اس نے دیکھا وہ تخت سے اترا اور اس نے ہاتھ چومے اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا مر گیا، اس کو زندہ کریں۔ وہ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ زندہ ہو جا۔ وہ بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا عدیہ
میں آپ کو اگر گھوڑا دوں تو آپ کی رفتار جو ہے، جو آپ جس انداز میں آئے ہیں، گھوڑا تو اس رفتار سے آ نہیں سکتا وہ تو، اور آپ پیسے جو خزانہ جو بھی آپ کو دوں یہ آپ میں لالچ ہے نہیں، تو اب کیا کروں؟ سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ آپ میری 7 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا رشتہ میں آپ کو دوں گا جس کا نام، میری بڑی بیٹی کا نام فروا ہے۔ حضرت امام حسن جو ہے فرمانے لگے کہ میں اسی بیٹی تمہاری کو لینے آیا ہوں، شادی کر کے اسی اپنی تمہاری بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے بیٹے کو زندہ کرنا ہوتا تو میں مدینہ سے ہی تمہارے بیٹے کو زندہ کر دیتا، حضور کی جالیاں، اپنے نانا جان کی جالیاں پکڑتا اور تمہارا جو ہے یہ بیٹا زندہ ہو جاتا، میں لینے ہی فروا کو آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے قاسم کی ماں ہیں۔ تو وہ وہاں سے شہزادی کو لے جاتے ہیں۔ یہ مختصر سا قصہ تھا۔ ان کی شان تو بہت ہی، قرآن پاک میں ان کی شانوں کے تذکرے ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ان کے نام تجویز کیے، اور وہاں سے یہ ان کے لیے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ بھی آیا کرتے تھے۔ تو ابھی ہم ایک اور کلام کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں، بہت ہی پیاری منقبت ان کے حوالے سے۔ حسن ابن علی، یا 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 حسن ابن علی، راغب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راغب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، راغب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راغب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، 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 سے دو حصہ سید علی ہاشم، سے دو حصہ سید علی ہاشم، راغب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راغب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، ساری سرکاروں کے در پر سر ہے خم، ساری سرکاروں کے در پر سر ہے غم، راغب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راغب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، اے شہید کربلا کے بھائی جان، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہو عطار کے رنج و علم، دور ہو عطار کے رنج و علم، راغب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راغب دوش شہنشاہ امم،
حسن ابن علی کر دو کرم ابن علی یا حسن ابن تو ان کی شان، آج ان کا تذکرہ، آج ان کا دن ہے، تو بہت ہی مبارک یہ دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کے لیے سجدے لمبے کیے، تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جماعت کروا رہے ہیں، اور پیچھے صحابہ کرام بہت سے ہیں وہ جو نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ شہزادے آ کے حضرت امام حسن ان کے اوپر بیٹھ جائے، کبھی حضرت امام حسن اور کبھی حسین دونوں ہی ان کے کمر پر بیٹھا کرتے تھے، تو سجدہ لمبا ہو گیا۔ اب جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ اتنا لمبا سجدہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کافی دیر کے بعد جب سجدے سے اٹھے، نماز مکمل ہوئی، تو ننھے شہزادے پاس تھے، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ آج کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے شہزادے جو ہیں یہ میرے اوپر آ کے بیٹھ گئے تھے، اور میں اس لیے لمبا سجدہ کیا کہ یہ اتریں تو میں سجدے سے اٹھوں۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ لمبا سجدہ اس لیے کیا۔ تو ان کی شان کوئی بیان کر نہیں سکتا، کیونکہ شانیں جن کی قرآن پاک بیان کرے، جن کے اللہ تعالیٰ خود شانیں بیان کرے، اللہ تعالیٰ نام جن کے رکھے، جن کے لیے کھانے اور کپڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بھیجے، تو ان کی شانیں پھر کیا ہوں گی؟ جن کا ذکر نبی پاک کریں کہ یہ میرے نواسے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی تعریفیں نبی پاک کریں، اس نواسے کی شانیں جو ہیں وہ اور کیا ہوں گی؟ تو آج کا دن بہت مبارک ہے، آپ ان کے وسیلے سے جو بھی دعائیں کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی قبول ہوں گی۔ ان کا آج یوم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس میں ان کا یوم میں مبارک بھی ہے۔ آج رمضان المبارک کے اعتبار سے اور پھر ان کی یوم ولادت کے اعتبار سے بہت ہی زبردست اور دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے۔ تو آج آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں جو ہے وہ قبول کرے گا۔ تو ابھی آپ کو جو ہم ریسپی بتاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک بتا دوں۔ تو جو آج کی ریسپی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا، سموسہ جو آسان سے ایک چیز آپ وہ بنا لیں۔ سموسے آپ نے کیسے بنانے ہیں؟ چکن اور انڈے والے سموسے میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ آپ نے ایک پاؤ تھوڑی سی مرغی لینی ہے، آپ نے ایک پاؤ لے لیں یا اس سے بھی تھوڑی لے لیں۔ تو 2 عدد انڈے آپ نے ابلے ہوئے اور 2 آلو آپ کے پاس ابلے ہوئے ہوں، 2 انڈے اور 2 آلو جو ہے وہ آپ ابال لیں۔ ان کو ہاتھوں سے اچھی طرح میش کر لیں، انڈوں کو، اور جو ہے اس کو مرغی، انڈوں کو اور آلوؤں کو آپ میش کر لیں۔ اس میں آپ نے 1.5 چمچ دلفر مرچ ڈالنی ہے، 1 چمچ اس میں آپ نے 1.5 چمچ حسب ضرورت نمک ڈال لیں، سوکھا دھنیا 1 چمچ، گرم مسالہ 1 چمچ، اور 1 چمچ اس میں آپ نے ڈالنی ہے سوکھا دھنیا، گرم مسالہ 1 چمچ ڈالیں، کشمیری سرخ مرچ جو ہے 1 چمچ وہ اس میں ڈال لیں آپ۔ تو اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے۔ مکس کر کے یہ تو آپ کا بن گیا مسالہ، یعنی کہ مرغی کا گوشت ابلا ہوا باریک کر لینا ہے، آلو جو ہے میش کر لینے ہیں، انڈا میش کر لینا ہے، تمام چیزیں مکس کرنی ہے۔ اس میں مسالے سوکھا دھنیا، گرم مسالہ، کشمیری لال مرچ، دلفر مرچ، نمک، یہ چیزیں آپ نے اس میں ڈال کے اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ اب آپ نے میدا جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، میدے کو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے تقریباً اگر آپ 8-10 سموسے بنانا چاہتے ہیں تو
तकरीबन आप 1.5 कप जो है वो मैदे का ले लें और 2 कप ले लें, 1.5 या 2 कप आप मैदे के ले लें। उसको अच्छी तरह आपने पानी डाल के जैसे आटा गूंदा जाता है उस तरह गूंद लें और तकरीबन आप 2-3 घंटे के लिए उसको जब आप गूंद लेंगे उसके ऊपर आपने शापर या किसी कपड़े में उसको आटे को लपेट के जो आपने मैदा गूंदा हुआ लपेट के रख देना है 3-4 घंटे के लिए। फिर ये मैदा जो है आपका बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद आपने रोटी की तरह बना के सेंटर से काट लें और ये मसाला उसमें आप डाल के तो ये आपका अच्छा और बेहतरीन समोसा जो है वो बन जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इसके साथ कोई शरबत पीना चाहते हैं, रमज़ान है, तो आप अनार या आप आड़ू या आलू बुखारा इस तरह के, लेकिन मैं अनार का बता देता हूँ। अनार के दाने निकाल के उसमें 1 गिलास स्प्राइट डालना है, उसको ग्राइंड कर लें। उसको जब बाहर निकाल लें उसमें थोड़ी सी स्प्राइट और जो है वो डाल लें तो आपका जो ये शरबत भी तैयार हो जाएगा। तो आज यौम विलादत है, उस हवाले से मैं एक और बहुत ही प्यारा कलाम हज़रत इमाम हसन के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो वो कलाम आप मुलाहिज़ा फरमाइए। आज सबके है मौला हसन आ गए थे अज़ल से भी पहले।
بھی پہلے گلے نور جو فاطمہ کا کھلانے چمن آ گئے. اتنی خوشیوں بھری آج کی رات ہے, آج سب کے ہے مولا حسن آ گئے تھے ازل سے بھی پہلے. تو آج اب پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف ہمارا جاتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کہ اللہ پاک پنجتن پاک کا صدقہ, امام حسن علیہ السلام کا صدقہ آپ سب کے دکھ تکلیفیں مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرے, اور اللہ پاک آپ پر ان کے صدقے سے کرم کرے. تو بہت بہت شکریہ میرے پروگرام کو دیکھنے اور سننے کا. تو تمام دوستوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام سننے والے اور دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں, اپنی جو رائے ہے اس سے آگاہ کیا کریں. تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.